ایک جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ ماحول نے واجب کر دیا ہے ہم لوگوں پر، وہ جی جی عیدی کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے پوچھنے والا کہ بچوں کو عیدی ملتی ہے لیکن وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ والدین کے بٹوے میں چلی جاتی ہے، تو جی۔ یہ ملکیت کا اس طریقے سے سمجھنا اور پھر والدین کا اس پیسے کو اپنے مصارف میں استعمال کرنا، اس کی کیا حیثیت اور کیا گنجائش ہے اس میں؟ بہت مناسب۔ تو اس میں تھوڑا شروع سے لے کر کے چلتا ہوں تاکہ پورے مسئلے پر احاطہ ہو جائے اس کا، کہ عیدی کو بعض لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں، اور ہوں، بعض لوگ ایک دم بچے لوگ اسے سنت سے تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں سنت ہے، دیجئے ضرور دیجئے۔ جی جی، تو درمیانی راستہ کیا ہے؟ تو اصولی بات دیکھیے یہ ہے کہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اس آیت کے ذیل میں جب ان حضرات صحابہ کرام کی توبہ قبول ہوئی تو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر کے اس بندے کو دے دیے جس نے قبولیت توبہ کی خبر دی تھی۔ ہوں، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ خواب میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے سلام پیش فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے بدن کا لباس کرتا جو تھا وہ اتار کر کے دے دیا۔ ان دو واقعات کو مجھے ذکر کر کے یہ بتانا ہے کہ جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں ان میں اگر آدمی کوئی چیز خرچ کرے یا کوئی چیز دے تو اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ہوں، پھر خاص طور پر عید کے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، جو خود بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ہر روز رمضان میں 500 لوگوں کو افطار کرایا کرتے تھے، اور عید کے دن ان 500 لوگوں کو عید کے بعد ہر ایک کو 100 درہم دیا کرتے تھے اور ایک ایک جوڑا کپڑا دیا کرتے تھے۔ آپ اسی کا نام عیدی رکھ لیجئے کہ گویا وہ عیدی دیا کرتے تھے۔ تو ایک اصولی گفتگو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ خوشی کے موقع پر اگر کوئی دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی چیز خرچ کرے اور کوئی چیز دے تو یہ غلط نہیں ہے، اسے بدعت نہیں کہیں گے، اسے غلط نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ حدود شریعت میں رہے۔ تو اصولی طور پر عیدی کا مناسب انداز میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دینا یا لینا یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک بات تو اس سے یہ گفتگو واضح ہوئی، اس لیے اس کو سرے سے بدعت کہہ دینا، ناجائز اور حرام کہہ دینا یہ غلط ہوگا۔ ہاں، کوئی چیز فی نفس ہی جائز ہو لیکن اس میں بہت سی خراب چیزیں شامل کر دی جائیں تو اب ان خرابیوں کی وجہ سے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس دودھ رکھا ہوا ہے، دودھ کو کوئی ناجائز کہے گا؟ بالکل نہیں، حلال دودھ ہے، جائز دودھ ہے، لیکن اب اس میں کسی نے ناپاک چیز ڈال دی تو دودھ اس ناپاکی کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے، ناجائز ہو گیا ہے، فی نفسی تو وہ جائز تھا۔ اب عیدی کا ہوتا یہ ہے کہ عیدی میں کچھ غیر شرعی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، مثلا بعض لوگ عیدی کو ضروری سمجھتے ہیں، بعض لوگ عیدی کو سنت سمجھتے ہیں، بعض لوگ عید کا عمل سمجھتے ہیں عیدی کو کہ کوئی شرعی عمل ہے، اس لیے شرعی عمل سمجھ کر کے یا سنت سمجھ کر کے یا ضروری سمجھ کر کے عیدی کا اہتمام اور التزام کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، اور یہ غیر شرعی چیز شامل ہونے کی وجہ سے عیدی غلط ہو جائے گی۔ اسی طرح عملی طور پر ایسا التزام کرنا کہ عیدی نہ دینے والے کو برا بھلا کہنا، عیدی نہ دینے والے کو مطعون کرنا، لعن طعن کرنا، یا عیدی نہ دینے والے کے دین پر انگلی اٹھانا کہ یار بڑے مولانا صاحب بنتے بتاؤ عیدی تک نہیں دے رہے ہیں، بڑے عالم صاحب بنتے ہیں، بڑے بزرگ صاحب بنتے ہیں عیدی، یعنی اس کے ذہن میں گویا یہ ہے کہ عیدی کوئی شرعی عمل ہے جس کی نہ کرنے سے اس کے دین پہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر اس انداز کی کوئی چیز ہے تو پھر عیدی غلط ہو جائے گی۔ اس کو میں ایک فقہ کے الفاظ میں کہوں، التزام مالا یلزم کی وجہ سے عیدی کے اندر خرابی آ جائے گی۔ تو یہ تو ہے عیدی کا لین دین اور فی نفسی، اس میں تو رواجی چیز نہ ہو، اپنے ماتحتوں کو اور اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے اگر کچھ خرچ مناسب انداز میں دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کا وہ سوال رہ جاتا ہے کہ جب وہ بچوں کو دے دیا گیا تو اس پر ملکیت کس کی ہے؟ ماں باپ اگر لے لیں تو پھر ان کا لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اس پس منظر میں کہ پہلے ایک بات یہ اصولی طور پر دیکھیے کہ بچوں کی جو ملکیت ہے اس کو ماں باپ نہ تو خود استعمال کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہ کسی غیر کے لیے۔ بچوں کی جو پرسنلی ملکیت ہوتی ہے وہ صرف بچوں کے مفاد
اور بچوں کی مصلحتوں اور انہی کے منافع اور انہی کی ضرورتوں میں استعمال کرنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ اس کے مالک نہیں ہوتے، ماں باپ اس کے امین ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ آیا کہ اب یہ بہت نازک سوال ہے، اس میں بہت غفلت ہو رہی ہے۔ مثلا بچہ، چھوٹے بچے کے لیے ایک کپڑا لایا گیا، ماں باپ لائے بچے کے مالک بنانے کے لیے، اور بچے کی نیت سے ہم نے کپڑا خریدا۔ تو فقہ کا پہلے ایک اصول بتاؤں، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی باپ نے صرف یہ نیت کر کے کپڑا لیا اپنے نابالغ بچے کے لیے، یا کوئی چیز لی کہ جعلتہ لابنی، کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے لی ہے، تو محض یہ کہتے ہی بیٹا مالک ہو جائے گا، کیونکہ باپ کا قبضہ بیٹے کا قبضہ ہوتا ہے۔ اب جب بیٹا مالک ہو گیا تو اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹا مالک ہے، اور ماں نے کپڑا پہنایا، جب اس کو چھوٹا ہو گیا تو چھوٹے والے کو دے دیا، کسی اور کو دے دیا۔ یہ ناجائز استعمال ہوتا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو بچوں کی ملکیت میں یہ نازک چیزیں پیش آتی ہیں، اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ کرنا چاہیے، کپڑے وغیرہ یا جو بھی ماں باپ خریدیں وہ اپنی ملکیت کی نیت سے خریدیں، یعنی باقاعدہ خریدتے وقت یہ نیت کریں کہ ان کپڑوں کی میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، میں جب تک اس کو پہننے کے لیے دوں گا یہ پہنے گا، نہیں تو میری مرضی ہے میں جہاں استعمال کروں۔ ایک تو یہ عمل کریں کہ جو چیز بھی خریدیں اپنی مالک ہونے کی نیت سے خریدیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچوں کو گفٹ کرے، کوئی چیز دے، تو اس وقت ماں باپ صراحتاً کہہ دیں کہ اس چیز کا آپ ہمیں مالک بنائیں، اس میں شرم نہ کریں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے شرم نہیں ہے، شک صراحتاً کہہ دیں کہ آپ ہمیں مالک بنائیں، بچہ ہی استعمال کرے گا لیکن ملکیت ہماری رہے گی۔ تو اگر یہ دو احتیاط ہم کر لیں گے تو بہت حد تک گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو یہ دو احتیاط تو یہ کریں۔ اگر مثال کے طور پر بچے کی ملکیت میں وہ چیز آ گئی، بچے کو دی گئی، اچھا ملکیت کا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ بچے کو وہ چیز دی گئی۔ اب ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پر ماں باپ اس کے مالک ہیں یا بچہ مالک ہے؟ بچے کو دی گئی تو بچہ مالک ہوگا یا ماں باپ مالک ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال آتا ہے اور یہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو طے کرے گا عرف، اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے، امداد الاحکام کے اندر باقاعدہ یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مبہم معاملات میں عرف قاضی ہوتا ہے، بے شک مبہم معاملات میں عرف فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا ایسی جگہوں پر عرف طے کرے گا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عنوان بچے کا ہوتا ہے، مالک ماں باپ کو بنایا جاتا ہے، بعض مرتبہ ماں باپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے لیکن بچے کو مالک بنایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عید کے موقع پر 10-20-100 روپے ماں کے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے، لو تمہارے بچے کا یہ۔ تو اس صورت میں اگرچہ ماں باپ کو دیا جا رہا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بچے کی ملکیت ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور ختنے کے موقع پر، عقیقہ کے موقع پر، شادی کے موقع پر، ان تقریبات کے موقع پر بڑی بڑی رقمیں، بڑا زیور ماں باپ کے حوالے کیا جاتا ہے بچے کا عنوان بنا کر کے۔ مثلا 1 تولے کا، 1.5 تولہ، 2 تولے کا زیور لایا گیا اور ماں کو دیا گیا، باپ کو دیا گیا آپ کی بیٹی کا ہے۔ تو یہاں عرف یہ کہتا ہے کہ بیٹی کو مالک بنانا مقصود نہیں، یہاں ماں کو مالک بنایا جا رہا ہے، باپ کو مالک بنایا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں عرف دیکھا جائے گا کہ کب بچے کو مالک بنانا مقصود ہے، کب ماں باپ کو مالک بنانا مقصود ہے۔ جہاں جو مقصود ہوگا وہی مالک ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس صورت میں بچہ مالک بن جائے، اب بچہ یا بچی اگر نابالغ مالک ہو گیا تو اب ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ماں باپ بچے کے ہی ضرورت میں استعمال کریں اسے، اور اگر بچے کے لیے وہ مضر ہو یا استعمال کرا کے وہ اب چھوٹا ہو گیا ہو یا ناقابل استعمال ہو گیا ہو، تو ماں باپ قیمت دے کر کے اس کو دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ قیمت دینے میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو دے دیں اور بعد میں جب کپڑا بنوائیں تو اتنی قیمت کا کپڑا نیت یہ کر لیں کہ میں نے اس پیسے سے اس کو کاؤنٹ کر لیا۔ مثلا بعد میں جب عید کا کپڑا بنائے یا کپڑا بنوائیں یا کوئی چیز دیں تو نیت کر لیں کہ جو اس کا پیسہ میرے ذمہ تھا وہ میں ادا کر رہی ہوں۔ تو یہ آسانی سے ادا بھی ہوتا رہے گا اور اس ذمے سے برات بھی ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، یہ ایک کمنٹ آیا ہے کہ وہ جو آپ نے امام حماد کا تذکرہ فرمایا جو عیدی بانٹا کرتے تھے، ایسا جی، ممبئی میں بھی کوئی ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ممبئی میں ہو تو آپ ذرا تذکرہ فرما دیں۔ ممبئی میں تو آپ ہی حضرات بتائیں گے، ہمیں تو علم نہیں ہے کوئی ایسا، لیکن سننے والوں کو ارادہ کر لینا چاہیے، ارادہ خیر میں کیا استبعاد ہے۔